سن 1528 ایودھیا میں مغل شہنشاہ بابر نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی، جس کی وجہ سے اس کو بابری مسجد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سن 1853 ہندوؤں کا الزام کہ بھگوان رام کے مندر کو توڑ کر مسجد کی تعمیر ہوئی، اور اس کو لے کر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی مرتبہ تنازع ہوا۔ سن 1859 میں برطانوی حکومت نے تاروں کی ایک باڑ کھڑی کر کے اندرونی اور بیرونی احاطے میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو الگ الگ عبادت کی اجازت دے دی۔ سن 1885 پہلی بار معاملہ عدالت میں پہنچا۔ مہنت رگھوور داس نے فیض آباد عدالت میں بابری مسجد سے متصل ایک رام مندر کی تعمیر کی اجازت کے لیے عرضی دائر کی۔ سن 1949 میں 23 دسمبر تقریباً 50 ہندوؤں نے مسجد کے مرکزی مقام پر بھگوان رام کی مورتی رکھ دی۔ اس کے بعد اس مقام پر ہندوؤں نے پوجا ارچنا شروع کر دی، جبکہ مسلمانوں نے نماز پڑھنی بند کر دی۔ سن 1950 میں 16 جنوری گوپال سنگھ نے فیض آباد عدالت میں ایک اپیل دائر کر کے رام للا کی پوجا کی خصوصی اجازت مانگی۔ انہوں نے وہاں سے مورتی ہٹانے پر عدالتی روک کی بھی کوشش کی۔ سن 1950 5 دسمبر مہنت پرم ہنس رام چندر داس نے پوجا جاری رکھنے اور بابری مسجد میں رام مورتی رکھنے کے لیے عرضی داخل کی۔ مسجد کو ڈھانچہ کا نام دیا گیا۔ سن 1959 17 دسمبر نرموہی اکھاڑا نے بابری مسجد کی منتقلی کا مقدمہ دائر کیا۔ سن 1962 میں 18 دسمبر اتر پردیش سنی وقف بورڈ نے بابری مسجد کی ملکیت کا مقدمہ دائر کیا۔ سن 1984 وشو ہندو پریشد VHP نے بابری مسجد کا تالا کھولنے اور مندر کی تعمیر کے لیے مہم شروع کی۔ ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی۔ 1 فروری 1986 فیض آباد ضلع جج نے ہندوؤں کو پوجا کی اجازت دی، تالا دوبارہ کھولا گیا۔ مسلمانوں نے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا قیام کیا۔ جون 1989 بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے VHP کی باضابطہ حمایت کرنی شروع کر دی۔ 1 جولائی 1989 بھگوان رام للا براجمان نام سے 5واں مقدمہ دائر کیا گیا۔ 9 نومبر 1989 اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کی حکومت نے بابری مسجد کے نزدیک سنگ بنیاد کی اجازت دی۔ 25 ستمبر 1990 BJP صدر لال کرشن اڈوانی نے گجرات کے سومناتھ سے اتر پردیش کے ایودھیا تک رتھ یاترا نکالی، جس کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ نومبر 1990 میں اڈوانی کو بہار کے سمستی پور میں گرفتار کر لیا گیا۔ BJP نے اس وقت کے وزیر اعظم VP سنگھ کی حکومت سے حمایت واپس لے لی۔ سنگھ نے بائیں بازو کی جماعتوں اور BJP کی حمایت سے حکومت بنائی تھی، بعد میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اکتوبر 1991 اتر پردیش میں کلیان سنگھ حکومت نے بابری مسجد کے آس پاس کی زمین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 6 دسمبر 1992 ہزاروں کی تعداد میں کار سیوکوں نے ایودھیا پہنچ کر بابری مسجد شہید کر دی، جس کے بعد بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ وزیر اعظم VP نرسمہا راؤ نے مسجد کی تعمیر نو کا وعدہ کیا تھا۔ 16 دسمبر 1992 مسجد کے انہدام کی جانچ کے لیے MS لبراہن کمیشن کی تشکیل عمل میں آئی۔ جنوری 2002 وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اپنے دفتر میں ایک ایودھیا محکمہ شروع کیا، جس کا کام تنازع کو حل کرنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں سے بات چیت کرنا تھا۔ اپریل 2002 ایودھیا کے متنازع مقام پر مالکانہ حق کو لے کر ہائی کورٹ کے 3 ججوں کی بینچ نے سماعت شروع کی۔ مارچ اگست 2003 الہ آباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر محکمہ آثار قدیمہ نے ایودھیا میں کھدائی شروع کی۔
सितंबर 2003 अदालत ने फैसला सुनाया कि मस्जिद को मुनहदिम करने के लिए उकसाने वाले 7 हिंदू लीडरों को समाअत के लिए बुलाया जाए। अक्टूबर 2004 अडवाणी ने अयोध्या में मंदिर की तामीर की बीजेपी के अज़म का इआदा किया। जुलाई 2009 को लिब्राहन कमीशन ने क़याम के 17 साल बाद वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 28 सितंबर 2010 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को मुतनाज़ा मामले में फैसला देने से रोकने वाली अर्जी खारिज करते हुए फैसला सुनाने की राह हमवार कर दी। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तारीखी फैसला सुनाया जिसमें ज़मीन का बंदर बांट कर दिया गया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और 9 साल तक ज़ेर समाअत रहा और बिलाखिर 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले की समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज रखा गया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर तामीर के लिए इराजी ट्रस्ट को सौंप दी जाए और हुकूमत उस ट्रस्ट को तश्कील दे। इसके अलावा मुतबादिल के तौर पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को किसी दूसरे मकाम पर मस्जिद की तामीर के लिए ज़मीन दी जाए। ये हिंदुस्तान के अदलिया का शर्मनाक फैसला था जो ये जानते और मानते थे ये जगह मस्जिद की है, मंदिर की नहीं, फिर भी फैसला मंदिर के हक़ में किया कि ये हमारी आस्था का मसला है।